الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے حدود اور قصاص کے احکام، تعزیرات کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے گزشتہ کل پڑھا تھا، جس میں ہم نے حد کی تعریف اور اسی طرح حدود کے نفاذ کی حکمت کیا ہے، اور اسی طرح حد کا نفاذ جو ہے وہ کون کرے گا، قصاص اور حد میں کیا فرق ہے، اس طرح کے کچھ ہم نے مسائل پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس دوسرا حصہ ہے حدود کے احکام و مسائل میں سے، جس میں ہم معصوم جانوں کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کون سی وہ جانیں ہیں جن کا خون معصوم ہے، یعنی محفوظ ہے، اور اسے نہیں بہایا جائے گا الا کہ کوئی شرعی دلیل ہو یا کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے اس کا خون بہانے کی اجازت ہو۔ اور اسی طرح حدود کی تفصیلات میں ہم حد زنا کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مسائل اور احکام پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس 8واں مسئلہ ہے معصوم جانیں۔ معصوم جانوں سے مراد جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کا قتل کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، جن کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی کسی صورت کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان صورتوں کے جن صورتوں میں قتل کی شریعت اجازت دیتی ہے، ان کے علاوہ ان کا قتل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے مسلم ہے، مسلمان کا قتل حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے، یعنی قتل آپ جانتے ہیں کہ قتل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک شبہ عمد ہوتا ہے، اور ایک قتل خطا ہوتا ہے۔ تو قتل کی 3 قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا الگ حکم ہے، اور ہر قسم کا الگ حکم ہے۔ لیکن جو قصدن جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان کی قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی، وعد له عذابا علیما، عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عظیم، یعنی بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 4 قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر، اس آیت کے اندر وعید بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا، اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اور پانچواں یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ 4 یا 5 وعیدیں ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے بارے میں والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ لہذا مسلمان کا جو قتل ہے یہ سوائے ان صورتوں کے جن صورتوں میں اسلام اجازت دیتا ہے ان کے علاوہ مسلمان کا قتل جائز۔ اسی طرح کسی ذمی کا قتل بھی جائز نہیں، اور اہل ذمہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور وہ جزیہ وغیرہ دیتے ہیں، اور اسلام نے ان کو، ریاست نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور ریاست کا ذمہ ہے کہ وہ ان کے مال اور جان کی حفاظت کرے۔ تو اہل ذمہ سے مراد وہ اقلیات ہوتی ہیں جو اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور ریاست کے ذمے ہے کہ وہ ان کے مال اور ان کی جان کی حفاظت کرے، مسلمانوں سے بھی، اور دوسرے جو ان کی جنس کے لوگ ہیں، ان کے دین کے لوگ ہیں، ان سے بھی ان کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ ایک اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر رہتے ہیں تو ان کے اپنے بھی ان پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی غیرت میں آ کر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کے ذمے ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے، اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمی کو قتل کرنے والے کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، کہ جس نے کسی معاہد کو یعنی ذمی کو جس سے کوئی معاہدہ ہوا، یا اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، اس کے اندر اہل ذمہ بھی آتے ہیں اقلیات، اور اس کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ جس کو کسی مسلمان نے پناہ دی ہو یا کسی اور نے جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہو اس کی مال جان کی حفاظت کا یا اس کو امن دینے کا، تو وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو بہرحال من قتل معاہدا لم یرا رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد یا ذمہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے کسی ذمی کو یا معاہد کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہے یا کوئی عہد یا ذمہ ہے، تو جامع ترمذی کی جامع سنن نسائی کی حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ذمے اور عہد میں، جو اللہ اس کے رسول کے عہد اور ذمے میں ہے، جس نے اسے قتل کر دیا، لم یرا رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مَسِیرَةَ 40 عامًا، اور بے شک جنت کی جو خوشبو ہے 40 سال کی مسافت کے برابر کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے، یعنی 40 سال کی مسافت دور جو ہے جنت کی خوشبو آتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، لیکن ایسے شخص کو اتنی بھی نہیں آئے گی، خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قتل حرام ہے۔ اسی طرح مستامن، یعنی جسے کسی مسلمان نے امان دے رکھی ہو، اس کا قتل بھی جائز نہیں ہے، اس کا قتل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح معاہد، جس سے کوئی معاہدہ ہو، یعنی معاہدہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ اسلامی ریاست میں ہی ہو، وہ خارج ریاست سے بھی کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ساتھ والے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، لیکن اگرچہ وہ اپنی ریاست میں رہتا ہو تو اس کا قتل بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی مستامن عام ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں کوئی اس کو امن دے دے، پناہ دے دے، جیسے کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بہن جو ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو پناہ دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں صحابہ کرام جو ہے وہ ان لوگوں کے قتل کے درپے ہیں جن کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر آئیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی استاجرناہ، ہم نے بھی اسے پناہ دی، جو ان کی پناہ میں وہ میری پناہ میں ہے، لہٰذا کوئی ان کو جو ہے وہ قتل نہ کرے۔ اسی طرح جو معاہدے میں حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ بھی روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلمون تتکافا دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہے، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی چودھری کو یا کسی بڑے وڈیرے کو اگر قتل کر دے تو اس کے خون کی زیادہ قیمت ہے، اور اگر کوئی کسی کمزور آدمی کو، نچلے طبقے کے آدمی کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، غریب فقیر مسکین کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کے خون برابر ہے، کسی چودھری کا، کسی بڑے امیر کا، کسی بڑے سردار کا، یا ایک چھوٹے عام مسلمان کا خون برابر ہے، ان کی قیمت، ان کی دیت اور ان کی اہمیت سب برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ریاست کے اندر یا کسی ملک کے اندر بڑا قتل ہو جائے تو اس کے جو قاتل ہیں ان کے اوپر قصاص نافذ کر دیا جائے اور قصاصاً ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی مارا جائے تو اس کے کیس کو لٹکائے رکھا جائے اور تاریخیں ڈال ڈال کے وہ بیچارہ کیس لڑتے لڑتے ہی اس کے جو ورثاء ہیں وہ مر جائیں، فوت ہو جائیں۔ تو یہ نہیں ہے، مسلمان کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر مسلمان کا خون برابر ہے۔ یسعی بذمۃ مدناہم، اور ان کے ادنا کا بھی جو عہد و ذمہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی اگر کوئی ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی کو عہد، پناہ یا ذمہ دے دیتا ہے تو اس کی وفا کی جائے گی، اس کی وفا کی جائے گی۔ یہ مطلب ہے کہ ان کے کسی ادنا انسان کی دی ہوئی امان بھی اس لائق ہوتی ہے کہ سارے مسلمان اس کا احترام کریں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا دین ہمارا، کیسا ہمارا مذہب اور یہ اسلام ہے، اس کے اندر اگر کوئی ادنا سا مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کی پناہ کو پناہ سمجھا جائے گا اور ایک بڑے آدمی کی پناہ سمجھا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو کسی مسلمان کی پناہ میں آ جائے اس کو مستامن کہتے ہیں، اس کو معاہد کہتے ہیں، اس کو ذمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو مسلمان نے پناہ دی ہے، وہ مسلمان کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو،
سب کے عہد اور اس کی پناہ اور اس کے ذمے کا خیال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نواں مسئلہ حدود کی تفصیلات ہیں۔ ہم حد جو حدود ہیں ان کی تفصیلات میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ حد زنا ہے۔ حد زنا یہ سب سے پہلی حد ہے، اور جو حدود ہیں ان میں قباحت کے اعتبار سے سب سے کبیر ترین یہ جرم ہے زنا کا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں کبیر ترین عمل قرار دیا ہے۔ اور اس میں کئی ایک مسائل ہیں۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے تو ہم زنا کی تعریف پڑھیں گے، اس کی تعریف کے بعد اس کا حکم پڑھیں گے، پھر اس کی دیگر جو صورتیں اور مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو زنا جو ہے اس کی تعریف میں ہم یہ کہتے ہیں زنا یزنی سے یہ ماخوذ ہے، اور اس سے مراد کسی ایسی عورت سے بدکاری کرنا جو آدمی کے لیے حلال نہ، کسی ایسی عورت سے بدکاری کرنا جو آدمی کے لیے حلال نہ۔ اب اس کے اندر جو نکاح سے کسی عورت کو اپنے عقد میں یا اپنے جو ہے وہ متحد کر لیتا ہے وہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ عورت اس کے لیے حرام تھی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اگرچہ وہ عورت اس کے لیے حرام تھی لیکن کسی شبے اور کسی غلطی کی وجہ سے اگر اس سے وہ نکاح کر لیتا ہے اور اس سے مستری کر لیتا ہے تو بھی اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں نکاح شبہ۔ جیسے ہم نے گواہوں کی یعنی شروط کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک عورت جو ہے اس نے دعویٰ کر دیا ایک صحابی کے پاس آ کر کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک عورت ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا اور تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حد نہیں لگائی۔ حد کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ یہ نکاح شبہ تھا، یہ انہوں نے جان بوجھ کر، وہ جانتے نہیں تھے اس حکم سے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کسی محرم رشتے کے ساتھ جان بوجھ کر نکاح کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا ہے تو یہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی سزا قتل ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو جھنڈا دے کر بھیجا تو صحابہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا کہ مجھے قتل کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ مجھے قتل کر دو۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی اپنی محرم کے ساتھ نکاح کرتا ہے یا اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور یہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شبے کے ساتھ یعنی غلطی کے ساتھ کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں یعنی مثال کے طور پر اس کی صورتیں ایک تو یہ ہو سکتی کہ اس کی کوئی محرم ہو لیکن اس کو پتہ نہ چلے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتلید علامت ربتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا اور اپنے سید کو جنم دے گی۔ اب اس کے بارے میں علماء نے کئی ایک معنی بیان کیے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ لونڈی سے مستری کرے گا اور اس سے بچہ ہوگا اور وہ لونڈی کو بیچ دیا جائے گا، اور پھر وہی لونڈی کو اس کا بیٹا یعنی لونڈی بنا کر یا اس کو خرید لے گا اور اس سے ہم مستری کرے گا۔ یہ بھی ایک معنی علماء نے بیان کیا۔ نبی صاحب نے جو علامات قیامت میں ذکر کیا ہے، قیامت کی علامات میں، اس میں یہ انتلد الامۃ ربتہا کہ لونڈی اپنے جو ہے وہ اپنی مالکن یا اپنے مالک کو جو ہے وہ جنم دے گی۔ تو اس سے علماء نے کئی معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک تو بعض علماء نے کہا کہ حقوق والدین کی نافرمانی مراد ہے، بعد نے اور معنی، لیکن ان میں ایک معنی یہ ہے کہ کثرت سے لونڈیاں ہوں گی اور اتنی زیادہ ہوں گی کہ آدمی کسی لونڈی سے ہم مستری کرے گا اور اس سے جو بچہ ہوگا اس کو اپنا بیٹا بنا لے گا اور لونڈی کو بیچ دے گا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو اسی اپنی ماں کو دوبارہ خرید کر اس سے ہم مستری کرے گا۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا۔ تو بہرحال کئی صورتیں ہیں، تو یہ بھی صاحب ہے کہ شبہ ہے، غلطی سے ایسا اگر ہو جائے پتہ نہ چلے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
اسی طرح جو ہے ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت نے جھوٹ بولا، یا معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت پہلے شادی شدہ ہے اور ابھی اس کا شوہر زندہ ہے، تو کوئی شادی شدہ عورت سے نکاح کر لے، ابھی اس کو طلاق ہی نہ ہوئی ہو، تو یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ نکاح شبہ ہے۔ اس صورت میں اگر تو دونوں کو پتہ نہیں ہے تو دونوں پہ حد نہیں لگے گی، لیکن اگر دونوں کو علم تھا اور جان بوجھ کر وہ کر رہے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو مناسب حد ہوگی وہ ان پر لگائی جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ زنا سے مراد کسی ایسی عورت سے بدکاری کرنا کہ جو آدمی کے لیے حلال نہ ہو۔ اور صاف ظاہر ہے کہ زنا تب زنا کہلائے گا جب وہ زنا اقرار سے یا چار گواہوں کی جو ہے وہ گواہی سے ثابت ہو جائے، اس وقت اس کو زنا کہیں گے، وگرنہ زنا کو زنا نہیں کہا جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ زنا محرمات میں سے ایک اور جرائم میں سے سب سے عظیم جرم، اسی وجہ سے اسے شرک اور قتل کے بعد اکبر الکبائر میں گردانا گیا۔ شرک اور قتل کے بعد اسے اکبر الکبائر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اور ایک میں اکبر الکبائر۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو کبیرہ ہے ان میں سے اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس کے بعد کسی جان کا بے گناہ جان کا قتل کرنا ہے، اس کے بعد زنا کرنا ہے۔ اور زنا کے بھی آگے کئی درجات ہیں، یعنی قباحت اور گناہ کے اعتبار سے زنا کے بھی آگے مختلف درجات ہیں۔ مثلا سب سے آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا جو کبھی عمل ہے زنا کے اندر، وہ اپنی کسی محرم کے ساتھ کرنا، اور اس کے بعد پھر کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ کرنا، اور پھر کسی محرم کے ساتھ، بعض نے محرم کو مقدم کیا ہے، بعض نے شادی شدہ کو، بہرحال دونوں ہی اکبر الکبائر میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آ رہی ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ بھی حلیلۃ جاری ہی، انتزانیہ یا انتزنیہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، انتزنیہ حلیلۃ جاری ہی یا انتزانیہ حلیلۃ جاری، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کرتا ہوں کہ دونوں میں فرق کیا پڑے گا منع کرنے میں۔ تو یہ سب سے آپ سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر میں۔ اس کے بعد پھر کسی دور کی عورت سے نکاح کرنا، زنا کرنا، تو اس کے درجات ہیں، ایک درجے پر یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اس کے مقدمات وغیرہ جو ہیں جس کی وجہ سے زنا میں واقع ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سد و ذرائع کے تحت ان سے بھی روک دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سد و ذرائع کے تحت، یعنی سدًا لذریعہ، تاکہ اس فحاشی میں کوئی مبتلا نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا عورتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا، اور جو ہے وہ خلوت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اسی طرح اور کئی تعلیمات جو ہیں وہ اسلام کے اندر ہم موجود ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل ایمان کو دور رکھنا۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ بے شک یہ جو ہے وہ ہمیشہ بڑی بے حیائی، ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ زنا جو ہے وہ قبیح ترین عمل اور قبیح ترین گناہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، آپ نے اکثر دانا لوگوں کی باتیں سنی ہوگی اور سنتے رہتے ہوں گے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان پر قرض ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ زنا، اور دوسرا جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرنا، والدین کی، یا ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت پہنچانا، یہ آدمی پر قرض ہوتا ہے، یہ آدمی پر قرض ہوتا ہے جو اتر کر ہی رہتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ پھینکنے گیا نہر میں، تو باپ نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے یہاں نہ پھینکنا۔ کیوں؟ کہتا کیوں یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ اس نے کہا کہ تھوڑا آگے کر کے، کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، یعنی تمہارے دادا کو میں نے یہاں پھینکا تھا۔ تو صاحب ظاہر ہے کہ جب کسی اولاد کے سامنے کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ان کی عزت و احترام ان کے سامنے نہیں کرتا، تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا باپ بھی ان کا احترام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہم نے بھی نہیں کرنا۔ تو اگر اولاد کے سامنے آپ اپنے والدین کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، احترام سے ان کو بلائیں گے، ان کے حقوق کا خیال کریں گے، تو آپ کی اولاد کے ذہن کے اندر آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کے والدین کی جو عزت اور احترام اور قدر و منزلت ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ بھی ان کو ایک تھرڈ پرسن سمجھیں گے اور ایک الگ سمجھیں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ اولاد بھی اسی قدر ہی ان کو اہمیت دے گی، پھر آپ کو بھی اسی قدر ہی اہمیت ملے گی۔ تو اسی طرح جو شخص جو ہے وہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ
ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم جو ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنے کو تیار ہو؟ کہ اللہ کے رسول کلا و حاشا فدا کا ابی و امی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی میں ہے کہ جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی خالہ ہی ہے۔ پھر آپ نے پھوپھی کا کہا، پھر آپ نے بہن کا کہا، پھر آپ نے مختلف رشتے اللہ کے نبی صاحب نے ذکر کیے، اور آپ نے اصل میں سمجھایا کہ صاف ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ برا عمل کرنا چاہتے وہ بھی کسی کی ماں بہن، جیسے آپ گوارا نہیں کرتے ایسے ہی کوئی اور بھی گوارا نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حدیث میں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، جب حدیث میں خالی عبداللہ آئے صحابہ میں عن عبداللہ، تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، اللہ کہ اگر پہلے والی حدیث میں کسی دوسرے صحابی عبداللہ کا ذکر آ جائے تو پھر کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اگر سیاق و سباق میں پہلے کسی اور عبداللہ عبادلہ میں سے کسی کا ذکر نہ ہو تو خالی اگر عبداللہ آئے تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالا فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے عظیم ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی قباحت کے اعتبار سے، برا ہونے کے اعتبار سے، اور ناراضگی کا ذریعہ بننے کے اعتبار سے۔ قالا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی ند اور شریک بناؤ۔ واو حالیہ ہے، واو حال کا معنی دے رہی ہے اس حال میں کہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ خالق اللہ ہے اور اس کے باوجود آپ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بناؤ، حالانکہ جس کو تم شریک بنا رہے ہو اس نے کچھ بنایا بھی نہیں، کچھ پیدا بھی نہیں کیا، پھر بھی آپ اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ چلے کسی نے کوئی چیز بنا کر دکھائی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے پاس چلے کوئی عذر بن سکتا ہے کہ آپ کہیں نہیں جی اس نے بھی بنایا ہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مکھی کا پر بنانے پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ مثال جو ہے وہ سورہ حج کے اندر ذکر کی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو بنانا درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوا، اس سے وہ مکھی سے وہ نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ قل، تو میں نے کہا ان ذالک العظیم، اللہ کے رسول یہ تو پھر بہت عظیم گناہ ہے۔ قل، تو پھر میں نے سوال کیا ای ثم ایو، یعنی ثم ایو ذنب اعظم، یہاں مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہے یعنی واضح ہونے کی وجہ سے، یا مطلب عظیم عطف پیچھے ہونے کی وجہ سے، ثم ایو، پھر کون سا جو ہے وہ گناہ عظیم ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک، کہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو۔ ولد یہاں بیٹا نہیں ہے، ولد کا معنی اولاد ہوتا ہے، اللہ کہ کہیں مقصود بیٹا ہو تو پھر بیٹا کریں گے، وگرنہ ولد کا معنی اولاد ہوتا ہے۔ ان تقتل ولدک، کہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، تخاف، اس ڈر سے کہ ان یطعم معک، کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے۔ قل، تو میں نے کہا، یعنی چونکہ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، اہل جاہلیت جو ہے وہ بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں اس جرم سے روکا ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، کہ بعض جگہ ہے وَنَحْنُ نَرْزُقُکُم وَإِیَّاکُم، کہ تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو اور تم دونوں کو ہم ہی رزق دیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا ثم ایو، یعنی ثم ایو ذنب اعظم، پھر کون سا گناہ عظیم ہے، یعنی ان دو کے بعد؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جاریکا، کہ تم زنا کرو اپنی پڑوسی کی بیوی سے، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو، زنا کرو۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا ہے؟ حالانکہ زنا تو ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے کیوں زیادہ خبردار کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر پڑوسی کا حقوق سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ خوب بیان کیا گیا پڑوسی کا اس حق لیے۔ زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں وجہ اور ہے۔ سر اس میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت مطلب جو نا وہ زیادہ قریب ہوتی ہے جو نا اس کے گھر کے قریب، اور وہ جی، ولنریبل زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی کا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا بقدرے آسان ہوتا ہے بنسبت کسی دوسرے باہر سے آنے والے آدمی کی، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا
آپ کو حدیث تو یاد ہو، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ جی سر، دیور سر آپ نے کہا تھا موت ہے۔ دیور موت ہے۔ اللہ کے دیور نبی نے موت ہے۔ دیور موت ہے، کیوں اللہ کے نبی نے کہا دیور موت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیور گھر میں ہوتا ہے، یا اگر آئے گا تو کوئی کچھ کہے گا نہیں، کہے گا جی یہ تو اس کا بھائی ہے اس بندے کا، اور یہ تو اس کی بھابھی ہے، تو اس وجہ سے، اور دوسرا وہ بھی ہلکا لیتے ہیں، یعنی وہ عورت بھی ہلکا لیتی ہے اور اس کا بھائی بھی ہلکا لیتا ہے اور وہ بھی ہلکا لیتا ہے، تو اس میں چونکہ ان رشتوں کو زیادہ یعنی خیال کرنا چاہیے بنسبت دوسرے لوگوں، اگر یہ خیال نہیں کریں گے تو پھر دوسرا کون؟ اگر پڑوسی اپنی پڑوسن کا خیال نہیں کرے گا، مطلب اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا اور اس کا خیال نہیں کرے گا، تو پھر دوسرا باہر والا تو بلولا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا بھائی آپ کی بیگم کی عزت کا خیال نہیں کر رہا، تو پھر باہر کسی دوسرے بندے کو کیا خیال ہوگا؟ آپ نے تو اس کو امین بنایا ہے، اس ڈر سے کہ آپ کہتے ہیں جی بھائی ہے میرا، تو ویسے بھی اگر آپ روکتے ہیں کہ جی آپ نے میرے گھر نہیں آنا، تو پھر بھی ایک الگ مسئلہ ہے اگرچہ آپ کی موجودگی میں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کا شک کم ہوتا ہے اور امکان کم ہوتا ہے شکوک و شبہات کا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ کبیرہ۔ اچھا، اس میں دو اعراب پڑے گئے، بعض احادیث میں آتا ہے انتزنیہ حلیلہ تجاری کا، اور ایک بعض حدیث میں آتا ہے جیسے یہاں ہے انتزانیہ۔ کوئی آپ میں سے اہل علم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس میں فرق بیان کر کے بتائے گا؟ شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہو یا آپ نے کہیں پڑھا ہو، انتزانیہ و انتزنیہ دونوں میں فرق کیا ہوگا اگر ہم اعراب الگ الگ پڑھیں تو؟ ہاں جی، کیسی خاموشی ہے؟ جی سر، یہ فعل ہے نا، وہ باب مفاولہ سے بنے گا نا، تو زانیہ۔ تو پھر کیا معنی ہوگا؟ سر اس میں یہ مانا ہوتا ہے نا، دونوں جانب سے باہم کام کیا جائے۔ تو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ تزانیہ اگر پڑھیں تو یہ باب مفالہ سے ہے اور مشارکت کا اس میں معنی ہوتا ہے، یعنی بہمی رضامندی سے، بہمی رضامندی سے ہو تو بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر ایک فریق کی رضامندی سے ہو، دوسرے کی زبردستی ہو تو بھی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ عربی عبارت کا کس قدر عمل دخل ہوتا ہے معنی میں۔ نبی علیہ السلام کو جوامع الکلمات دیے گئے، تو بعض حدیث میں تزانیہ کے الفاظ ہیں، بعض میں تزنیہ، کہ دونوں طرح ہی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر پڑوسن جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب آپ گناہ نہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض کہتے ہیں جی اگر رضامندی سے ہو تو پھر کیوں غلط ہے؟ جی رضامندی سے ہو تو پھر تو غلط نہیں ہے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، کئی لوگوں سے، لبرل قسم کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رضامندی سے ہو تو یہ تو غلط نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، بالکل بعض ولیاذ باللہ جائز سمجھتے ہیں اور مسلمان نام نہاد۔ تو اس حدیث نے دونوں معنی پہ دلالت کی ہے کہ رضامندی سے ہو تب بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اگر عدم رضامندی سے فریقین میں کسی کی ہو تب بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے زنا کے نقصانات۔ شیخ آپ ایک بات بتانے لگے تھے، کوئی کیا؟ آپ کوئی بات بتانے لگے تھے؟ میں یہی بتا رہا تھا نا کہ جو لوگ یہ فرق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر رضامندی سے ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر رضامندی سے نہ ہو، زنا بالجبر ہو، تو پھر یہ گناہ ہے، اور یہ کئی مسلمان یعنی نام نہاد مسلمان ان کی زبان سے یہ آپ سنتے ہوں گے اور اکثر آپ پڑھتے بھی ہوں گے، بعض صحافی حضرات جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں اس طرح کی باتیں، اگرچہ صراحتاً بسا اوقات نہیں لکھتے لیکن اس کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں، اور یہ باقاعدہ بعض ممالک میں مہم چلائی جاتی ہے کہ جی اگر رضامندی سے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر جبرن ہو تو پھر یعنی یہ صحیح نہیں۔ اور یورپ کے اندر بھی اصل میں یہی ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ جی اگر رضامندی سے ہو تو پھر جائز ہے، لیکن اگر زبردستی ہو تو پھر وہ بڑا اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ تو بلکہ اس کے برعکس مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، اس کے برعکس اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی لڑکی نے اگر کسی کو دعوت دے دی ہے اور رضامندی سے وہ اگر نہیں کرے گا تو اس پہ کیس ہو جائے گا الٹا، یعنی اس طرح کی بھی نوبت آ جاتی ہے وہاں تو۔ اللہ یعنی کہ ہر اعتبار سے بچنا مشکل ہے۔ جی، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں ان مسلمانوں سے، اس مسلمان سے یا ان مسلمانوں سے بری ہوں کہ جو کفار کے درمیان رہتے ہیں اور ان کی آگ اکٹھی اٹھتی ہے چولہے سے۔ یہ حدیث صحیح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال زنا کے نقصانات، یہ حرمات
اور حفظ انصاب شرم گاہوں کی حفاظت کے منافی ہے۔ زنا سے کئی جرائم کے دروازے کھلتے ہیں اور اس سے کئی نفسی اور قلبی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کے نقصانات معاشرتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کئی اس کے دینی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں۔ اس سے کئی نفسی قلبی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اور زنا کرنے والا فقر اور مسکینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا کرنے والے انسان سے ہر شریف آدمی نفرت کرنے لگتا ہے، اور وہ معاشرے کا گھٹیا ترین فرد جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایسے شخص کے گھر والے جتنے بھی نیک ہوں، لوگ ان کو بھی انہی کی طرح کا سمجھتے ہیں، اور ان کو بھی لوگ مشکوک سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاشرے کے گھٹیا ترین افراد ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ زانی معاشرے کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ زنا کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سخت ہے۔ دنیا میں غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے اور 1 سال تک جلا وطنی، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد، بس تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ پکڑے تم کو ان کے بارے میں کسی قسم کی دین میں نرمی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ اور یوم آخرت پر۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت یا ان کی حدود کے نفاذ کے وقت مومنوں کی ایک پوری جماعت۔ سوال یہ ہے، اور یہ علمی سوال ہے اور آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا، جن کو پتا نہیں ہے ان کی صرف میں اکثر آسان سوال بسا اوقات کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے علم میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ پر، ایک جگہ چوری کا ذکر ہے، وہاں السارق والسارقۃ کہا گیا ہے، چور کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، چورنی کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں الزانیۃ والزانی، زانیہ کو پہلے اور زانی کو بعد میں، کیا مناسبت ہے تقدیم و تاخیر کی؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ بتائیے۔ جی سر، یہ عورت کی طرف سے اس میں جو ہے وہ جو زنا میں ہے وہ پیش ہوتی ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کا سبب بنتی ہے۔ اور ادھر اور ادھر سر چوری جو ہے وہ موسٹلی مطلب مرد کی طرف سے ہی ہوتی ہے، عورتیں تو کم ہی انوالو ہوتی ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں یہ کہنا کہ چوری عورتیں کم کرتی ہیں، میرے خیال میں یہ تو مناسب نہیں ہے تھا آپ کی یہ جو جی جی آپ نے تطبیق دی ہے، کیونکہ عورتیں بھی چوری، بلکہ بسا اوقات بعض معاشروں میں تو عورتیں زیادہ کرتی ہیں، میرے خیال میں یہ تو جی سر، جی 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 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی، اس میں عورت کو پہلے مقدم کیا گیا، چونکہ عموماً زنا کا جو آپ سمجھ لیں کہ سبب و ذریعہ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے، اگر عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور عورت اگر کسی مرد کو قریب نہ آنے دے، تو مرد کی جرأت نہیں ہوتی کہ مرد جو ہے وہ کوئی غلط کام کرے، تو اس میں پیش رفت عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر مطلب کہ جو زانیہ عورتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی ہوتی ہیں، پردہ اور یہ چیزیں ان کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میری بیوی جو ہے وہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ واپس نہیں کرتی، مطلب اس طرح کا کسی نے آ کر شکایت کی تھی، اگرچہ اس کا معنی ایک اور بھی کیا گیا ہے، تو مطلب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عموماً چونکہ پیش رفت اس میں عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اگر عورت جو ہے وہ مجال نہ چھوڑے، اگر عورت جو ہے وہ گنجائش نہ چھوڑے، تو میرے خیال میں مرد کم ہی زبردستی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی انتہائی کوئی غیرت سے گرا ہوا ہو تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک طرف جو ہے وہ ڈر موجود ہوتا ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ اور کئی واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن چوری کے اندر جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، چوری کے اندر طاقت کی، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ زیادہ مرد ہی کرتا ہے، یعنی جرأت اور ہمت اور یہ چیزیں ساتھ جا رہے کہ رات کو کسی کے گھر پھلانگ کے جانا، اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب کہ اس میں تھوڑی طاقت کی، ہمت کی، جرأت کی، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مرد کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔
تو اس وجہ سے مرد کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہاں چونکہ پیش رفت اور کمزوری عورت کے اندر ہوتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورت مجال یا میدان چھوڑتی ہے تو یہ جرم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہاں اس کی کمزوری ہے اور وہی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور وہاں بھی اس کی کمزوری ہے، اس وجہ سے اسے مؤخر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی وجہ ہے، وہاں اس کا مؤخر کرنے کا، پیچھے ذکر کرنے کا سارق کے بعد، وہاں بھی اس کی کمزوری سبب ہے، اور یہاں اسے پہلے ذکر کرنے کا بھی اس کی کمزوری سبب ہے۔ تو یہی اصل میں وجہ ہے علماء نے جو ذکر کی ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا وہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ جو آپ کو شاید علم ہے، ڈلیوری بوائے والا؟ جی سنا تھا میں، لیکن اس کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم، بس خبر پہ اکثر اس کی خبر چل رہی ہے آج کل، لیکن وہ تفصیلات بھی مجھے معلوم نہیں۔ وہ بھی اسی نوعیت کا ہی ہے ہاں، تو اس میں بھی میرے خیال میں عورت کی طرف سے ہی پیش رفت ہوئی تھی۔ کہ وہ شادی شدہ میرڈ تھے، 3 بچے بھی تھے، اور ڈلیوری بوائے تھا جو گھر میں یہ چیزیں وغیرہ نہیں ڈلیور کرتے، اس کے ساتھ ریلیشن بنایا ہوا تھا 5-6 ماہ سے، اس طرح کا کوئی۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، بس چھوڑیے آپ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں ان رجلا من اسلم اتا رسول اللہ، ایک آدمی اسلم قبیلے سے آیا۔ صحابی کا ادب دیکھیں، صحابی کا ادب دیکھیں آپ، کہ اس کا نام نہیں لیا، حالانکہ دیگر حدیث میں ان کا نام موجود ہے، لیکن بسا اوقات بعض حالات کے پیش نظر کسی کے جرم کی وجہ اس کا نام ذکر نہیں کیا، نام ضروری نہیں، مسئلہ مقصود ہے۔ تو یہ وہی صحابی ہیں ماعز بن مالک اسلمی، لیکن حضرت جابر ادب کا خیال رکھتے ہوئے صرف یہ کہہ رہے ہیں ان رجلا من اسلم، حالانکہ حضرت جابر کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی اسلم قبیلے سے اتا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس آیا، فحدثہ، تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے بیان کیا انہ قد زنا، کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ اور یہ حدیث طویل ہے، لیکن یہاں اختصار سے میں نے مختصر حدیث نقل کی ہے۔ فشہد علی نفسہ 4 شہادات، اس نے اپنے نفس پر 4 دفعہ جو ہے وہ گواہی دی کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اور یہ وہی کہ ایک سائڈ پہ آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، طاہر نہیں، اللہ کے نبی نے دوسری طرف چہرہ کر لیا، دوسری طرف آیا اپنے سامنے کر لیا، اس طرح کر کے امر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروجی، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ وکان قد احسن، اور تحقیق وہ شادی شدہ تھا۔ اچھا، یہاں احسان جو ہے صاد کے ساتھ، جیسے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اسی طرح جو ہے والمحصنات من المؤمنات، اور مختلف آپ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھے ہیں۔ آگے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں احسان جو ہے صاد کے ساتھ کتنے معنی کے لیے آتا ہے۔ پھر انہوں نے زنا کا 4 مرتبہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، قالا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حد رجم کے بارے میں، لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ مدت گزرنے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد، حتی یقول قائل، حتیٰ کہ کہنے والا یہ کہے گا، لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو رجم اللہ کی کتاب میں پاتے ہی نہیں۔ یعنی کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ رجم کی سزا تو حدیث میں ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم تو یہ نافذ نہیں کریں گے، یہ تو بڑی سخت سزا ہے، یہ ظالمانہ سزا ہے، جیسے آج کل کئی لبرل مسلمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی دور اندیشی اور مطلب کہ کیسی حکمت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور صحیح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کرتا ہے، محدث ہوتا ہے، تو میری امت کا محدث اور ملہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ کہیں گے کہ رجم کرنا تو قرآن سے ثابت ہی نہیں، تو فرماتے ہیں لقد خشیت، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا، ان یطول بالناس زمان، کہ ایک مدت گزر جائے گی، حتی یقول قائل، حتیٰ کہ کہنے والا یہ کہے گا، لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو رجم کی سزا اللہ کی کتاب میں پاتے ہی نہیں۔ فیضلوا بترک فریضۃ، پس وہ گمراہ ہو جائیں گے ایک فریضے کو ترک کرنے کے سبب، انزلہ اللہ، جسے اللہ نے اتارا، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے، تو اسے ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ الا، خبردار، وان الرجم حق علی من زنا، کہ رجم کرنا واجب ہے اس پر جو زنا کر لے، وقد احسن، اور تحقیق اس نے شادی کی ہو، یعنی شادی شدہ،
اذا قامت البینہ، جب دلائل قائم ہو جائیں، یعنی دلیل قائم ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جب اقرار کر لے یا جو ہے وہ یعنی گواہ جو ہے وہ مل جائیں اور وہ گواہی دے دیں. او کان الحمل، یا حمل ہو، اویل اعتراف ہو یا اعتراف ہو، یعنی یا تو دلیل قائم ہو جائے یا پھر حمل ہو جائے یا پھر اعتراف کر لے. تو ان تینوں صورتوں میں اگر کوئی صورت ہے تو پھر جو ہے وہ حد قائم ہوگی، وگرنہ نہیں. قال سفیان کہتے ہیں قضا حفظ، تو اسی طرح میں نے یہ الفاظ یاد کیے کہ حضرت عمر نے یا تو یہ کہا یا یہ کہا یا یہ کہا، یعنی یہ شک نہیں بلکہ اسی طرح ہی میں نے سنا ہے. الا وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، خبردار اللہ کے نبی نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد جو ہے وہ رجم کیا. حضرت عمر کا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ جسے اللہ نے اتارا ہے، اشارہ کرنا ہے اس آیت کی طرف کہ جس میں ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب جو ہے وہ شادی شدہ مرد یا عورت جو ہیں وہ زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کر دو. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب بوڑھا یا بوڑھا نہیں سوری جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو. یہ قرآن کریم کی منسوخ تلاوت ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے. نسخ کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حکم باقی رہے لیکن تلاوت کو منسوخ کر دیا جائے، جیسے رضاعت کے بارے میں آیت ہے اور یہ حد رجم کے بارے میں آیت ہے. بہرحال تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے احادیث پر بھی ہیں اور خلفائے راشدین کا عمل بھی اس پر رہا ہے. تو جیسے حضرت عمر ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے. محسن سے مراد شادی شدہ آزاد شخص ہے جو اپنی بیوی سے شرعی نکاح کے بعد ہم بستری کرے. اچھا، یہاں ہم بستری کرنا واجب ہے. اگر ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن ہم بستری نہیں کی، وہ اگر زنا کر لیتا ہے اس کو شادی شدہ نہیں کہیں گے، اس کو شادی شدہ نہیں کہیں گے. اور اسی طرح جس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد ابھی تک دخول نہ ہوا ہو یا خلوت اختیار نہ ہوئی ہو تو وہ عورت بھی شادی شدہ شمار نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں اس میں شادی شدہ یعنی محسن تب ہوگا جب وہ دونوں میاں بیوی ہم بستری کر لیں، لیکن اگر صرف خالی نکاح ہوتا ہے تو وہ شادی شدہ نہیں ہوں گے. قرآن کریم میں جو لفظ احسان ہے یہ 4 معنی کے لیے آیا ہے. قرآن کریم میں لفظ احسان 4 معنی کے لیے آیا ہے. عفت کے لیے، عفت یعنی پاک دامنی کے لیے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والمحصنات من المؤمنات، مومنہ محصنات یا پھر اہل کتاب میں سے جو یعنی عفیفات یا اپنے دامن کی حفاظت کرنے والے پاک دامن مرد اور پاک دامنہ عورتیں، یہ عفت کے معنی میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے جیسے سورہ مائدہ کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ حریت کے معنی میں آزاد مرد یا عورت کے معنی میں بھی احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے متعدد مقامات پہ. اسی طرح شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کے لیے بھی احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. احسان کا لفظ شادی شدہ ہونے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اس حدیث کے اندر قد احسنا کے الفاظ آئے ہیں. اسی طرح چوتھا یعنی احسان جو ہے یہ اسلام کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بمعنی مسلمان یا اسلام، اس کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قرآن کریم میں اس کا بھی استعمال موجود ہے. تو یہ 4 معنی ہیں جو احسان کے لیے آتے ہیں. ایک عفت پاک دامنی یعنی، دوسرا حریت آزادی، اور تیسرا شادی شدہ یعنی شادی کرنا نکاح کرنا، اور چوتھا اسلام میں داخل ہو جانا یا اسلام قبول کر لینا. حد زنا میں مرد عورت برابر ہے. غلام اور لونڈی اگر بدکاری میں واقع ہوں ان میں سے کسی کو بھی رجم نہیں کیا جائے گا، البتہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ غلام کی سزا آزاد کے مقابلے میں، آزاد آدمی کے مقابلے میں یعنی آدھی ہے، اور رجم کا نصف مکمل یعنی نہیں ہو سکتا، اس میں رجم آدھا نہیں ہو سکتا، نصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاحب ظاہر ہے کہ رجم کے اندر تو قتل کرنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے نا ایک آدمی کو پتھروں سے، اس کو یعنی قتل ہوتا ہے مقصود اس کا. تو رجم کو آدھا آپ کیسے کریں گے؟ آدھا نہیں ہو سکتا بندہ. تو اس وجہ سے پھر اس کے اندر جو سزا ہے کوڑے 50 وہی لگائے جائیں گے. حد زنا کی شروط کیا ہے؟ کب جو ہے یہ حد نافذ ہوگی؟ کب جو ہے یہ حد نافذ ہوگی؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ اصل میں فقہ کے مسائل بہت جو ہے وہ باریک ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس میں کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں بسا اوقات مجبوراً ان کو ذکر کرنا پڑتا ہے، اگرچہ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے
لیکن مجبوری ہوتی ہے بسا اوقات ان الفاظ کو استعمال کرنا، چونکہ ہم یہاں فقہ پڑھ رہے ہیں اور فقہ کے اندر ایسے الفاظ بسا اوقات مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کا استعمال ضروری ہوتا ہے. اگر ان کا ہم بہت زیادہ کنایا استعمال کریں تو پھر وہ مسئلے سمجھ نہیں آتے، اس وجہ سے بسا اوقات ایسے الفاظ ذکر کرنا پڑتے ہیں. تو حد زنا کی شروط میں 3 شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، پھر حد لگے گی. نمبر 1، اصلی عضو تناسل مکمل یا کچھ زندہ عورت کی شرمگاہ میں داخل. اصلی عضو تناسل ہو اور وہ مکمل یا اس کا کچھ حصہ زندہ عورت کی شرمگاہ میں داخل. اب یہاں یہ مسئلہ فقہی ہے، لہذا اگر کوئی اصلی عضو نہیں ہے اور وہ داخل نہیں ہوتا تو اس صورت میں حد زنا نہیں ہوگی، یعنی اس میں کوڑے یا رجم کی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زنا نہیں، زنا نہیں کہلائے گا. اس میں بوس و کنار یا اس طرح کے اگر کوئی مقدمات ہیں تو اس کی تعزیر ہوگی، اس کی تعزیری سزا ہوگی، اس کی پھر حد نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کسی مردہ، آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ نے اکثر یعنی سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے گھٹیا قسم کے گرے ہوئے انسان ہیں. پچھلے دنوں پتہ نہیں کس علاقے کی خبر تھی کہ وہاں کی ایک نوجوان لڑکی بیچاری فوت ہوئی تو اس کے ساتھ کسی نے قبر سے نکال کر جو ہے اس کے ساتھ بدکاری کی، والعیاذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ انسان کو تو قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے، یعنی قبرستان رات کو تو جانے کو ڈر لگتا ہے، انسان کوئی بڑا ہمت والا ہی جا سکتا ہے، لیکن ایسے خبیث انسان گرے ہوئے بھی معاشرے کے اندر ہے کہ جو ایک مردہ انسان، مردے کو تو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، پھر اس کو قبر سے نکالنا اور پھر قبر سے نکال کے اس کے ساتھ یعنی بدکاری کا عمل کرنا کتنا قبیح ترین عمل ہے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر چونکہ وہ زنا والا جو وہ چیز وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ اس پر تعزیری سزا ہوگی اور وہ قتل بھی ہو سکتی ہے. ہم نے پہلے بات کی کہ تعزیرن اگر اس کے جرم کی قباحت ہو تو اس کو دے کر قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حد نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ حد کے اندر جو ہے وہ عورت کا زندہ ہونا اور جو ہے وہ یہ جو شرطیں یہ ضروری. کسی قسم کا شبہ نہ ہو. شبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی سے نہ ہو، مطلب یہ کہ نشے کی حالت کے اندر کہیں کر بیٹھا یا اس کو پتہ نہیں چلا، مطلب شبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی میں نے پہلے کئی صورتیں ذکر کی. زنا کے جرم کا ثابت ہونا، اس کے 2 طریقے ہیں، اقرار کے ساتھ کسی عاقل بالغ کا 1 بار وجوباً اور 4 بار استحباباً. یہ ہم نے تفصیل اس کی پہلے پڑھ لی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے تو 4 دفعہ آپ نے اعتراف کروایا، لیکن کامدیہ عورت سے آپ نے 1 ہی دفعہ جو ہے آپ نے اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح وہ حضرت انیس کو آپ نے بھیجا تو آپ نے 1 ہی دفعہ اقرار کروانے کا کہا. تو اس وجہ سے میں نے یہاں خلاصہ پیش کیا ہے کہ کسی عاقل اور بالغ کا 1 بار وجوباً، یعنی واجب ہے کہ 1 بار کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 4 بار اگر وہ کرتا ہے تو یہ مستحب ہے لیکن لازم. اور حد لگنے تک اس اقرار پر برقرار رہنا یہ تیسری شرط ہے، اور یہ شرطیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ بڑے اہم مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ عاقل اور بالغ ہو، اور دوسرا یہ کہ 1 بار کم از کم اقرار کرے، اور نمبر 3 حد لگنے تک وہ اقرار پر برقرار رہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حدود کے اندر اگر وہ اپنے اقرار سے جو ہے وہ مطلب کہ رجوع کر لیتا ہے اس میں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کہ اگر وہ حد لگنے سے پہلے کہہ دیتا ہے جی میں نے نہیں کیا، تو پہلے خود اعتراف کر چکا ہے، تو اب اس پہ حد نہیں لگائی جائے گی. ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ کہ اس پہ حد لگائی جائے گی. اچھا، اگر گواہ قائم ہو جائیں 4 اور وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا تو پھر کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑ دیا جائے گا. پھر اس کا فائدہ نہیں اقرار کا، اس کا اقرار یا انکار کا فائدہ نہیں، کیونکہ اب 4 گواہ اس پہ قائم ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس کے اقرار یا اس کے جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں انکار کا فائدہ نہیں. نمبر 2 گواہی سے 4 عادل مسلمانوں کا اس بات کی گواہی دینا کہ انہوں نے بے عینی ہی یعنی زنا ہوتے ہوئے دیکھا. اگر 4 گواہ نہ پائے گئے یا کسی نے بے عینی ہی بدکاری دیکھنے کی گواہی نہ دی بلکہ صرف اتنا کہا کہ میں نے انہیں گلے ملتے دیکھا یا ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا، تو سب پر حد قذف لگے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. کیا خیال ہے، پاک دامنہ عورتوں پہ اگر زنا کی تہمت لگائیں تو حد قذف ہے، لیکن اگر مردوں پہ لگائیں تو؟ ہاں جی سر سیم ہے دونوں. کیا؟ سر سیم ہی ہے نا، اگر پاک دامن مرد ہوں گے تو obviously ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. لیکن یہاں تو عورتوں کا ذکر ہے.
سر عورتوں میں مطلب یہ ذرا تھوڑا ہے نا کہ وہ شاید بول نہیں سکتی یا اتنا اس طرح سے سپورٹیو نہیں ہوتی، اور ان کے اوپر نہیں لوگ ایسا موسٹلی نہیں، ایسا کرتے ہیں. ایسا نہیں، عورتوں کو اس وجہ ذکر کیا ہے کیونکہ زیادہ تر عورتوں پہ ہی زنا کا الزام لگایا جاتا ہے، زیادہ تر عورتوں پہ تہمت لگائی سر جاتی ہے. موسٹلی جن کسی کی سپریشن ہوتی ہے نا تو 80% لوگ ریزن ہی یہ دیتے ہیں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا. بس ایسا ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر عورتوں کو تہمت لگائی جاتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ مرد، مطلب کہ مرد ایسا کام نہیں کرتے، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں کو زیادہ تہمت لگائی جاتی ہے. اور ویسے بھی ان آیات کا سیاق بھی بتا رہا ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگا تھا، تو ایک یہ بھی مناسبت ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ عورت ہیں، تو اس وجہ سے محصنات کا ذکر ہوا ہے، وگرنہ محصنین ہو یا محصنات ہو برابر ہے، سزا ایک ہی ہے. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، فجلدوہم، تو لگاؤ کوڑے ان کو 80 جلدہ، 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، پھر ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں فاسق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر، بلکہ ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ تین گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے بعینی ہی کام دیکھا ہے، چوتھے نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا بعینی، پھر ان سب کو جو ہے وہ حد قذف لگائی گئی. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ بعینی ہی وہ وقوع دیکھے، وگرنہ خالی یعنی کرنا کہ میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے آتے ہوئے دیکھا، میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے لیٹے ہوئے دیکھا، تو یہ کوئی گواہی نہیں. گواہی آپ دیکھیں مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور صاحب ظاہر ہے کہ اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کے آگے بچوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی پوری فیملی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال مسائل تو ہوتے ہیں، ہر صورت میں ان کے نتائج بڑے گھرونے ہوتے ہیں، اس وجہ سے شریعت نے اس پہ کڑی سزائیں رکھی ہیں اور اس مسئلے کو بڑا حساس سمجھا ہے. چلیے جی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.